عشق پرزم بائی سیم آصف ایپیسوڈ نمبر 3۔ اندر آتے ہی بحرام سیدھا جاتا دائمہ کے صوفے پر بیٹھا تو حنان اور زرخان نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ دائمہ، عائشہ میری بہن ہے، رائٹ؟ ہاں بچے، تمہاری بہن ہے، میں نے کب منع کیا؟ تو کیا آپ مجھے اس کی شادی کے فیصلے کا حق بھی دیں گی؟ مطلب میں جہاں چاہوں وہاں اس کی شادی کروں اور آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، آپ ہنسی خوشی عاشق کو وہاں رخصت کریں۔ بحرام کے اچانک سوال پر پہلے تو دائمہ کچھ کنفیوزڈ ہوئی، مگر پھر فوراً بولی تو بحرام نے سوال داغا، جس پر دائمہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ مجھ سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے عاشق پر۔ تم جہاں اس کا رشتہ پکا کرو گے، میں خوشی خوشی اس کو وہاں رخصت کر دوں گی، وہ بھی بنا کوئی اعتراض کیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے عائشہ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور مجھے وہ رشتہ حد سے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے انہیں ہاں کر دیا ہے۔ مگر مجھے کچھ تو بتاؤ، لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، عمر کیا ہے؟ دائمہ کا جواب سنتے بحرام کھڑا ہوتا فوراً بولا تو سب لوگوں نے پریشانی سے بحرام کو دیکھا، جبکہ دائمہ نے سوال داغا۔ زرخان، مجھے تمہارے بھائی کا رشتہ منظور ہے اپنی بہن کے لیے۔ بحرام کی بات سنتے سب لوگ پریشانی سے کھڑے ہوئے تو دائمہ نے بحرام کو حیرانگی سے دیکھا۔ آپ نے کہا کہ میں جہاں کہوں گا آپ بنا کوئی اعتراض کیے عائشہ کا رشتہ کریں گی؟ مجھے زرخان نے اپنے بھائی حنان کا رشتہ بولا ہے عائشہ کے لیے، اور عائشہ کے لیے اس سے اچھا رشتہ مجھے کہیں بھی نہیں ملے گا۔ سب سے اچھی بات ہے، وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہمارے سامنے رہے گی۔ اور تو اور حنان اور عائشہ ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ہم سب بھائیوں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، تو حنان کی پسند کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ عائشہ ہماری اپنی بچی ہے، اس لیے مجھے زرخان کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اور میرا خیال ہے میری بات کا مان رکھتے آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر بحرام یہ دائمہ، آپ اچھے سے جانتی ہیں ہم بھائی ان ٹاکسک پٹھانوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی بہن بیٹی کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے۔ عائشہ میری زندگی میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو مرجان اور تالیہ رکھتی ہیں۔ بحرام کی پوری بات سنتے دائمہ نے کچھ کہنا چاہا، جب بحرام نرمی سے ان کی بات کاٹتا بولا تو دائمہ نے خاموشی سے سر جھکایا۔ دائمہ، عائشہ کے کمرے کی چابی اور اس کا موبائل۔ دائمہ کو خاموش ہوتے دیکھ کر بحرام ہاتھ بڑھاتا بولا تو ادا نے آگے بڑھتے بحرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جبکہ دائمہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تو زرخان نے سب کو پریشان چہرے دیکھتے انہیں پوری بات سنائی، جس پر سب لوگ خاموش ہوئے۔ تبھی دائمہ واپس لاؤنج میں آئی اور انہوں نے بحرام کے ہاتھ میں عائشہ کا موبائل اور کمرے کے تالے کی چابی رکھی تو حنان ایک جھٹکے سے آگے بڑھتا بحرام کے ہاتھ سے چابی لے کر بھاگا، اور اس نے فوراً جاتے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی عائشہ بیڈ کے پاس زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ حنان بھاگتا ہوا عائشہ کے پاس آیا تو ابھی دائمہ سمیت باقی سب بھی کمرے میں داخل ہوئے اور عائشہ کے بے ہوش وضو کو دیکھتے پریشان ہوئے۔ عائشہ جان اٹھو! بحرام کی آوازیں دینے پر عائشہ کی بند آنکھوں میں کچھ حرکت ہوئی تو زرخان فوراً سے پانی کا گلاس لے آیا، جس سے زرخان نے ہاتھ میں پانی لیتے اس کی آنکھوں پر مارا تو عائشہ کو ہوش آیا۔ بھائی، کچھ نہیں ہوا، عائشہ بھیا آ گئے ہیں۔ بس میرا بچہ، اٹھو! عائشہ کی آواز سنتے بحرام پریشانی سے بولتا اسے اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا، جبکہ دائمہ تو بس خاموشی سے کھڑی عائشہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ بحرام فل اسپیڈ میں گاڑی چلاتا عائشہ کو لیتا سیدھا PNS شفا ہاسپٹل پہنچا اور اس کا چیک اپ کروایا، جبکہ باقی سب بھی پریشانی سے بحرام کے پیچھے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر اسے چیک کرتا باہر آیا تو ڈاکٹر کو دیکھتے بحرام، حنان اور زرخان فوراً آگے بڑھے۔ مسٹر بحرام، کیا یہ کافی وقت تک کسی بند جگہ پر رہی ہیں؟ جی، دراصل عائشہ کا کمرہ لاک ہو گیا تھا اور چابی غائب تھی، چابی ڈھونڈ کر کھولنے میں بھی کافی وقت لگا۔ تب تک یہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ان کے کمرے میں وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم ہے، مطلب کوئی کھڑکی یا روشن دان جہاں سے کمرے میں ہوا پاس ہوتی رہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر بحرام نے انتہائی مہارت سے جھوٹ بولا تو ڈاکٹر نے دوبارہ سوال داغا، جس پر بحرام نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل عائشہ کا کمرہ گھر کے عین بیچوں بیچ ہے۔ اس کے کمرے کی دونوں سائڈز پر 2 اور کمرے ہیں، جبکہ پچھلی سائڈ پر ایک چھوٹا سا اسٹور روم ہے اور وہاں پر بھی وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ہی کوئی کھڑکی ہے۔ انہیں استما کا مائنر سا اٹیک ہوا ہے۔ کمرہ بند اور گھٹن ہونے کی وجہ سے، ساتھ ہی ساتھ شاید انہوں نے کمرہ بند ہونے کا کچھ زیادہ ہی اسٹریس لیا، جس کی وجہ سے ان کا سانس اکھڑنے لگا اور سانس لینے میں شدید تکلیف محسوس ہونے لگی، اور پھر جب منہ اور ناک کے ذریعے بھی وہ ٹھیک طرح سے سانس نہ لے سکیں تو انہیں استما کا اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ تو شکر ہے آپ نے وقت رہتے دروازہ کھول لیا
اور انہیں یہاں لے آئے، ورنہ انہیں مزید اور کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر اب انہیں ہر وقت اپنے پاس ایک انہیلر رکھنا ہوگا تاکہ انہیں مزید کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بحرام کی بات سنتے ڈاکٹر فوراً بولا تو بحرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تو سب لوگ اندر کمرے میں آئے جہاں عائشہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بحرام کو کمرے میں آتا دیکھ کر عائشہ ہلکا سا مسکرائی۔ تبھی اس کے پیچھے حنان داخل ہوا تو عائشہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ حنان کے پیچھے دائمہ کو اندر آتا دیکھ کر عائشہ کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی۔ تبھی دائمہ آتی اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ عاشی، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے یہ بھیا آپ انہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ انہیں یہاں سے جانے کا کہہ دیں، میرا اور ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ ان کی وجہ سے میں آج استما کی مریض بن گئی ہوں۔ ان سے تھینک یو کہہ کر انہیں گھر بھیج دیں۔ دائمہ بھی بولی ہی تھی کہ عائشہ ان کی بات کاٹی بحرام کو دیکھتی بولی، اور پھر آخر میں اس نے منہ موڑا تو دائمہ کچھ خاموش ہوئی۔ تبھی بحرام نے آگے بڑھتے دائمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ، غلط بات ہے، وہ بڑی ہیں، ان کی بات سن کر مجھے بھی غصہ آیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں انہیں بلانا چھوڑ دوں، اور ویسے بھی استما تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امتحان بن کر آیا ہے۔ دائمہ، اگر تمہیں نہ بھی بند کرتی تو کسی نہ کسی وجہ سے تمہیں یہ بیماری ہو جاتی۔ چلو اب اچھی بچی بنو اور دائمہ سے بات کرو۔ ویسے بھی دائمہ کو اب تمہارے اور حنان کے رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جلد تمہاری شادی حنان سے کریں گے، مگر اس سے پہلے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ اور دائمہ سے ناراضگی بھی ختم کرو۔ بحرام کی بات سنتے عائشہ نے دائمہ کو دیکھا تو دائمہ نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا، جس پر عائشہ نے رونا شروع کیا تو دائمہ نے اسے پیار کیا۔ پھر دائمہ نے آگے بڑھتے حنان کو بھی پیار کیا تو بحرام نے ہاسپٹل کی ساری پیمنٹ کلیئر کی اور پھر سب کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی سب نے رات کا کھانا کھایا اور اس کے بعد چائے پینے لگے تو وفا سب کے بیچ میں کھڑی ہوئی اور پھر اس نے اپنا گلا کھنکارا۔ خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان کے لیے سب لوگ میری طرف توجہ فرمائیں۔ میں وفا زرخان خانزادہ اپنی نند علیحہ بحرام خانزادہ اور بھائی عارف عادل فاروقی، اپنی کزن بہن اور پیاری سی دوست عائزہ سنان ملک کے نکاح میں سفید رنگ کی کام والے ڈیزائنر ساڑی پہننا چاہتی ہوں۔ اس لیے تمام مرد حضرات مجھے ساڑی لے کر دینے کے بارے میں سوچیں، اور تمام خواتین حضرات مجھے ساڑی پہننے کا طریقہ اور اسے سنبھالنے کا طریقہ سکھانے کی طرف غور فرمائیں۔ آپ کی اتنی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ دوبارہ اپنی چغلیوں میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ وفا کی بات سنتے سب نے گہکا لگایا۔ تبھی برجم وفا کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے ٹشو رول پکڑا جسے اس کا مائک استعمال کر رہی تھی۔ تمام خواتین و حضرات میری بات غور سے سنیں۔ وفا زرخان خانزادہ کو ساڑی پہننے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تو اس بات کو بس ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ یہ بس آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے وفا زرخان خانزادہ نے کہا تھا۔ تھینک یو۔ نہیں، میں ساڑی پہنوں گی، کیوں نہیں پہن سکتی میں ساڑی؟ برجم کی بات سنتے سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ جبکہ برجم آخر میں تھینک یو کے ساتھ جھکتا واپس صوفے پر بیٹھا تو وفا نے فوراً سوال داغا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، مگر حور اور زوبی بھی ساڑی پہن رہی ہیں، وہ جو مرضی پہنے، مگر تم ساڑی نہیں پہنو گی۔ میں نے کہہ دیا ہے بس۔ وفا کے سوال پر برجم نے فوراً جواب دیا تو وفا فوراً بولی، جس پر برجم نے ایک بار پھر جواب دیا تو زرخان کھڑا ہوتا وفا کے پاس آیا اور اس کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلائے۔ وفا، بابا کی جان، بابا تمہیں ساڑی لے دیں گے، وہ بھی سفید رنگ کی ڈیزائنر ساڑی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون رکتا ہے میری بیٹی کو ساڑی پہننے سے۔ بابا، یو آر دا بیسٹ، میں ضرور پہنوں گی۔ اور میری مما تمہیں ساڑی میں چلنا اور اسے سنبھالنا سکھا دیں گی۔ زرخان کی بات سنتے وفا خوشی سے چلاتی بولی تو رحیل اس کے پاس آتا بولا، جس پر وفا نے فوراً مرجان کی طرف دیکھا تو مرجان ہلکا سا مسکرائی۔ بابا، مجھے بھی کل نکاح کرنا ہے۔ وفا جو ساڑی کا سوچ کر خوش ہو رہی تھی، برجم کی بات پر سن پڑی اور پھر اس نے برجم کی طرف دیکھا جو اسے مکمل نظر انداز کیے حوریہ کو گھور رہا تھا۔ جبکہ حوریہ اتنی ماڈسٹ ہوتے ہوئے بھی برجم بحرام خانزادہ کی لو دیدی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ برجم کو حوریہ کی طرف یوں دیکھتے وفا کا حیرانگی سے منہ کھلا، جبکہ رحیل غصے سے آتا حوریہ کے سامنے کھڑا ہوتا برجم کا ویو بلاک کر گیا تو برجم نے رحیل کو دیکھتے آئیبرو جھکائی۔ شی از مائن، بٹ ناؤ شی از مائن۔ تمہیں وفا بھی پسند ہے، یو کین چوز ہر۔ رحیل کی بات سنتے برجم ایک تیکھی مسکراہٹ سے بولتا وفا اور رحیل کو اندر تک جھلسا گیا، جبکہ حور، رحیل اور برجم کی باتیں سنتے شرم سے سر جھکا گئی۔ برجم اپنی بات کرتا اٹھ کر اندر کی طرف چلا گیا۔ بابا، میں کسی دن آپ کے داماد کا خون کر دوں گی۔
برجم کو اندر جاتا دیکھ کر وفا چلاتے بولی تو زرخان اور روہیل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ وفا غصے سے اندر کی طرف بڑھی اور پھر کپڑے بدلتی کالی جینس اور کالی جیکٹ پہن کر باہر آئی۔ جا رہی ہوں بابا، میں بہرام ولا کو چھوڑ کر دوبارہ نہیں آؤں گی یہاں، اور آؤں بھی کیوں، ویسے بھی یہ تو حور کا گھر ہے۔ اب وفا غصے میں زور زور سے چلاتے بولی تاکہ اس کے الفاظ اندر اپنے کمرے میں بیٹھے برجم کو سنائی دے، جبکہ لاؤنج میں سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ پھر وفا اپنا ہیلمٹ اور بائک کی چابی لے کر باہر کی طرف بڑھی۔ بابا! اپنے پیچھے سے برجم کی آواز سنتے وفا دل میں مسکرائی اور پھر مڑی، اس خیال سے کہ شاید برجم اسے روک لے گا۔ بابا، کیا میں حور کو گول گپے کھلانے لے جاؤں؟ مجھے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مزید اچھے سے جان سکیں۔ وفا کی نظریں خود پر محسوس کرتے برجم فوراً بولا تو بہرام نے اسے گھورا، مگر پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ آخر وہ برجم بہرام خانزادہ ہی کیا جو وفا کی ناک میں دم نہ کرے۔ بہرام کے ہلتے سر کو دیکھتے وفا کا میٹر شارٹ ہوا۔ بس پھر کیا تھا، برجم کی شامت آ چکی تھی۔ وفا نے بنا لحاظ کیے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہیلمٹ غصے سے برجم کو مارا، جس پر برجم فوراً جھکتے خود کو بچا گیا، جبکہ اس کا ہیلمٹ اڑتا ہوا سیدھا جا کر سامنے دیوار پر لگی برجم کی تصویر کو لگتا اسے چکنا چور کر گیا۔ پھر وفا نے پاس پڑا واچ اٹھاتے برجم کی طرف مارا تو اب کی بار برجم سائڈ کو ہوا اور وہ سیدھا جاتا روہیل کو لگا تو روہیل درد سے کرا اٹھا۔ پھر وفا نے آگے بڑھتے ٹیبل سے چاقو اٹھایا اور اسے لیتے برجم کے پیچھے بھاگی تو برجم بھی بھاگتا ہوا صفا کے پیچھے چھپا تو صفا نے وفا کو گھورا، جس پر وفا نے صفا کو اگنور کیا اور بھوکی شیرنی بنے برجم کو پکڑنا چاہا۔ جب برجم خود کو بچاتا بھاگ کر پورچ میں آیا تو وفا کے ساتھ ساتھ باقی بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئے۔ پورچ میں آتے ہی وفا کو برجم کی اسپورٹس کار نظر آئی جسے وہ بہت خیال سے رکھتا تھا اور کسی کو ڈرائیو نہیں کرنے دیتا تھا۔ اسپورٹس کار دیکھتے ہی وفا فوراً غصے سے اندر بڑھی تو برجم کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی کہ وہ اپنا ہیلمٹ لینے گئی ہے، مگر اس کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب وفا اندر سے اپنے ہیلمٹ کے بجائے اس کی کار کی چابی لے آئی اور گاڑی اسٹارٹ کرتے اس میں بیٹھی تو برجم فوراً آگے بڑھا اور اس کے پاس آیا جو گاڑی کی روف ٹاپ اپنے سر سے ہٹا رہی تھی۔ دیکھو وفا، میری کار کا مذاق نہیں ہے، نیچے اترو، ابھی کبھی نہیں کر رہا میں حور سے شادی، بس اب نیچے آؤ۔ کامران انکل گیٹ کھولیں۔ نہیں کامران انکل، بالکل بھی گیٹ مت کھولنا۔ برجم کی بات کو سرے سے اگنور کرتے وفا فوراً بولی تو کامران گیٹ کی طرف بڑھا، جس پر برجم نے فوراً جواب دیا تو کامران اپنی جگہ پر رکتا برجم اور وفا کو دیکھنے لگا، جبکہ باقی سب پریشانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کامران کو دروازہ نہ کھولتے دیکھ کر وفا نے گاڑی کو فل ریس دیتے اسپیڈ میں گاڑی آگے کی جانب بڑھائی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی مین گیٹ سے ٹکراتی کامران نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو وفا کی گاڑی وہاں سے نکلتی غائب ہو گئی، جبکہ پیچھے برجم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے وفا کو ساڑی سے منع کرنا اور شادی کا مذاق کرنا انتہا کا مہنگا پڑا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا وفا جس اسپیڈ میں بہرام ولا سے نکلی تھی اسی اسپیڈ کو قائم رکھے گی اور گاڑی کہیں بھی ٹھوکنے سے گریز نہیں کرے گی۔ اف، یہ اتنی ڈھیٹ کیوں ہے؟ برجم غصے میں پلٹتا چلایا اور پھر بھاگ کر اندر سے وفا کی بائک کی چابی اور ہیلمٹ لاتا وفا کی بائک پر بیٹھا اور وہاں سے اسپیڈ میں بائک پر نکلا، جبکہ پیچھے دادا اور صفا اپنے بچوں کو دیکھتے بس سر پکڑ کر رہ گئی۔ وفا فل اسپیڈ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سائیڈ مرر پر پڑی جہاں برجم اس کی بائک اسپیڈ میں چلاتا اسے فالو کر رہا تھا۔ برجم کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر وفا نے گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھائی اور گاڑی کو رانگ وے میں چلانے لگی تو برجم بھی وفا کے پیچھے پیچھے رانگ وے میں بائک چلانے لگا۔ ریئر ویو مرر میں برجم کو ابھی بھی پیچھے آتا دیکھ کر وفا نے گاڑی کو مزید اسپیڈ دی تو برجم نے بھی بائک کی اسپیڈ بڑھائی، جبکہ سامنے سے آتا ہر کوئی انہیں القابات سے نوازنے لگا۔ تبھی برجم اسپیڈ میں آتا وفا کے ساتھ ہوا۔ وفا جان میں مذاق کر رہا تھا، تم بہت زیادہ اسپیڈ میں ہو، مجھے گاڑی سے زیادہ تمہاری فکر ہے، پلیز مان جاؤ، گاڑی سلو کرو اور سائیڈ میں لگاؤ۔ برجم کی بات سنتے وفا نے برجم کو گھور کر دیکھا اور ایک بار پھر گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی اور موقع پاتے ہی لیفٹ ہوتی رانگ وے سے رائٹ وے میں آ گئی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے بھی برجم بھی رائٹ وے میں آیا۔ وفا اسپیڈ سیدھا گلشن معمار سیکٹر زی معمار ٹریک پہنچی اور وہاں ہو رہی اس وقت کی کار ریس میں حصہ لیا، کیونکہ اب یہی واحد طریقہ تھا اس کا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا۔ وفا ریس میں حصہ لیتی جیسے ہی واپس گاڑی کے پاس آئی تو برجم وہیں گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ برجم کو دیکھتے وفا نے اسے نظر انداز کیا تو برجم نے فوراً سے وفا کا بازو پکڑا۔ میں جانتا ہوں تمہارا غصہ ریس کرنے سے ہی ٹھیک ہوگا،
مگر میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ تم جو چاہو پہنو، مجھے منظور ہے، اور جو چاہو کرو، مجھے مسئلہ نہیں، مگر مجھ سے یوں منہ مت موڑو، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے حور سے شادی کا بھی جان بوجھ کر بولا تھا تاکہ تمہیں چڑھا سکوں۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا تم اتنا غصہ کرو گی تو میں کبھی بھی وہ سب نہ کہتا۔ مسٹر زم، میں آپ کو آپ سے بھی زیادہ اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے اس ریس کے لیے آپ کی کار چاہیے تھی، تو بس میں اس ریس کے لیے آپ کی کار لے آئی ہوں۔ وہ کیا ہے نا؟ اپنی کار میری گیریج میں ہے، مرمت کے لیے۔ مرزم کی بات سنتے وفا مسکراتے بولی تو مرزم کا منہ کھلا۔ مطلب اتنا سب ڈرامہ اس نے صرف ایک ریس کے لیے کیا تھا، جس سے گھر میں کسی کو بھی ریس کا پتہ نہ چلے اور وہ گاڑی لا کر اپنی ریس بھی کر لے۔ مرزم کا منہ کھلتے دیکھ کر وفا مسکراتے ہوئے مرزم کے گلے لگی اور اس کے گال پر بوسہ دیتے پیچھے ہٹی تو مرزم نے گہرا سانس لیتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وفا فوراً آگے بڑھی تو اس کی ٹکر ایک 5 سالہ کیوٹ سی بچی سے ہوئی۔ وفا کی ٹکر لگنے سے اس بچی کی آئس کریم گر گئی اور وہ بچی رونے کے بجائے وفا کو غصے سے گھور رہی تھی۔ آپ نے میری آئس کریم گرا دی، اب مجھے نیو لے کر دو۔ اس بچی کی بات سنتے وفا نے مرزم کو دیکھا اور پھر واپس اس بچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوری، میں نے آپ کی آئس کریم گرائی، میں آپ کو اور لے دیتی ہوں، مگر آپ بہت کیوٹ ہو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ پری شاذل شاہ۔ واو، بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ وفا کی بات سنتے اس بچی نے فوراً اپنا پورا نام بتایا تو وفا کو یہ بچی بہت دلچسپ لگی۔ پھر وفا نے اسے مزید واضح کرنے کے لیے سوال داغا۔ میری ماں ساتھ اور بابا جانو ساتھ۔ اچھا، اور آپ کی ماں اور بابا جانو کہاں ہیں؟ وہ صرف میرے بابا جانو ہیں، آپ انہیں بس بابا بولو۔ پری کی بات سنتے وفا نے پھر سوال کیا تو پری غصے سے بولی، جس پر وفا نے ہنسی دباتے پہلے مرزم کو اور پھر پری کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا تو پری نے فوراً سامنے کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کی کمر وفا اور مرزم کی طرف تھی اور اس نے وائٹ جینس کے اوپر ریڈ ٹاپ پہنی تھی۔ بھورے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ کسی ہینڈسم سے لڑکے سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس لڑکے نے کالی جینس کے اوپر ریڈ شرٹ پہنی تھی، کالے بال جیل سے سیٹ کیے۔ وہ باتیں کرتا بار بار پری کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پری نے بھی اس لڑکے کی طرح کی بلیک جینس اور ریڈ شرٹ پہنی تھی۔ وفا ان دونوں کا جائزہ لیتی مسکراتی پری کا گال ہلکا سا کھینچ گئی۔ اچھا آؤ، ہم تمہیں آئس کریم لے کر دیتے ہیں۔ وفا کی بات سنتے پری نے ہاں میں سر ہلایا اور واپس مڑتی گھوم کر آئس کریم والے کے پاس آئی اور اس سے اپنی فیوریٹ آئس کریم لی، جبکہ مرزم اور وفا دونوں نے ہی محسوس کیا کہ وہ لڑکی جسے پری اپنی مما کہہ رہی تھی اور وہ لڑکا جو کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا، دونوں ان کی طرف متوجہ تھے۔ مرزم کو آئس کریم کے پیسے دیتے دیکھ کر پری کی ماں اور اس کے ساتھ کا لڑکا ان کے پاس آیا۔ تب تک پری اپنی آئس کریم پکڑے وفا کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ پری، بہت غلط بات ہے، آپ کو کہا تھا نا کسی سے کچھ نہیں لے کر کھاتے۔ ارے آپ ریلیکس رہیں، دراصل مجھ سے غلطی سے پری کی آئس کریم گر گئی، میرا دھکا لگنے کی وجہ سے، تو بس میں اسے نیو آئس کریم لے کر دے رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ پری کی ماں کی بات سنتے وفا فوراً بولی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو، ویسے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنا موڈ ٹھیک کرنے آئی تھی، ریس کر کے۔ اوہ اچھا، کس کلر ٹیم سے کھیل رہی ہو؟ پری کی ماں کا سوال سنتے وفا مسکراتے بولی تو اس نے پھر سوال داغا۔ میں ریڈ ٹیم کی ریپریزنٹیٹیو ہوں۔ اوہ، پھر تو تمہیں ریڈ اسکارف لینا چاہیے۔ ایک منٹ، وفا کا جواب سنتے پری کی ماں فوراً بولی اور پھر اس نے اپنے پیچھے کھڑے ایک گارڈ کو اشارہ کیا تو اس نے 2 ریڈ اسکارف لاتے اسے پکڑائے۔ تب اس لڑکے کے ساتھ کھڑے لڑکے نے فوراً پری کو گود میں لیا تو پری خوش ہوئی۔ بابا جانو، کھولو نا۔ پری کی اس لڑکے کو بابا جانو بلانے پر وفا کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا پری کا باپ تھا اور وہ دونوں ہی شکل و صورت سے عمر کے اتنے نہیں لگتے تھے کہ کوئی انہیں ایک 5 سال کی بچی کا ماں باپ کہے۔ پری کی ماں کے اسکارف پکڑانے پر وفا اور مرزم نے فوراً سے وہ ریڈ اسکارف اپنے ہاتھ پر باندھا تو وفا پھر سے ایک بار اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی جو تھی تو پری کی ماں، مگر عمر میں 23-24 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ ویسے آپ یہاں؟ ہم ریڈ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، ویسے آپ کیا کرتی ہیں عام روٹین میں؟ وفا کے سوال پر وہ لڑکی فوراً بولی تو وفا نے فوراً جواب دیا اور پھر ایک اور سوال داغا جس پر لڑکی کچھ خاموش ہوئی۔ وفا کو پری بہت پسند آئی تھی، پھر اس وقت وہ لڑکی پری کی ماں بھی بہت پسند آئی تھی، مگر وفا اس لڑکے کی حقیقت سے انجان تھی اور اس بات سے انجان وفا اس لڑکی کو بہت معصوم اور سیدھی سی لڑکی سمجھتی اسے باتیں کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ آگے جا کر فیوچر میں وہ لڑکی وفا کو کیا سے کیا بنانے والی تھی۔ ویسے کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ لڑکی جو اس وقت ریس میں وفا اور مرزم کو ملی تھی وہ کون تھی، اور پری بچی کون ہے جس کے ذریعے وفا اس لڑکی سے ملی تھی؟